یہ کہانی بہت قدیم زمانے کی ہے جب عرب کی زمین خاموش تھی، ریت کے سمندر کے درمیان چند پہاڑ اور چھوٹے ویران علاقے تھے، نہ شہر، نہ قافیے، نہ بستیاں اور نہ ہی تہذیبیں چلی ہوئی تھیں۔ یہاں کی زمین خشک، بے آب و گیاہ اور دن کی تپش سے جلی ہوئی تھی، جبکہ راتیں گہری خاموشی اور سردی کی لپیٹ میں گزرتیں۔ مگر اس زمین پر ایک مقام موجود تھا جو نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی مقدس تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا تاکہ انسان اور رب کے درمیان تعلق کا آغاز ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق کعبہ کی بنیاد زمین پر انسانوں سے پہلے فرشتوں کے ذریعے رکھی گئی۔ فرشتے اس مقام پر مسلسل عبادت اور طواف کرتے، اسے روحانی روشنی سے منور کرتے اور زمین پر ایک مرکز روحانی کشش قائم کرتے۔ یہ نہ صرف عبادت کا مرکز تھا بلکہ زمین پر انسانی زندگی کے آغاز کے لیے ایک علامتی نقطہ بھی تھا۔ زمین کی سطح پر اس مقام کی روشنی ہر دور میں موجود رہی، چاہے طوفان آئے یا زمین پر نئی بستیاں بسانے کی کوششیں ہوئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اللہ نے اسی مقدس مقام کی دوبارہ نشاندہی کی۔ انسانوں نے یہاں عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں گزرتیں، انسان کی زندگی میں ترقی اور پستی دونوں آئے، مگر یہ مقام اپنے آپ میں محفوظ اور مقدس رہا۔ زمین کے اس گوشے کی اہمیت کم نہ ہوئی، بلکہ ہر آنے والی نسل کے لیے یہ ایک یاد دہانی تھی کہ عبادت کا مرکز کہاں ہے اور اللہ کے قربت کا راستہ کیا ہے۔ صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اس مقدس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ یہ کام نہ شان و شوکت کے لیے تھا، نہ سلطنت کے اظہار کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خالص عبادت کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اس تعمیر میں شریک ہوئے۔ وہ پتھر اٹھاتے، بنیاد مضبوط کرتے اور دل میں ایک ہی دعا رکھتے کہ اے اللہ، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ ہر پتھر، ہر کنارے اور ہر زاویہ احتیاط اور عقیدت سے رکھا گیا تاکہ یہ گھر صدیوں تک قائم رہے اور لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنے۔ کعبہ کی ساخت سادہ رکھی گئی، نہ کھڑکیاں، نہ نقش و نگار، نہ اونچی عمارتیں۔ اس سادگی میں عظمت چھپی ہوئی تھی۔ یہ سادگی انسان کے دل پر اثر کرتی تھی کہ عبادت میں زینت اور دکھاوا نہیں بلکہ نیت اور خلوص سب سے اہم ہے۔ کعبہ کا دروازہ زمین سے تھوڑا اونچا رکھا گیا تاکہ ہر شخص ادب اور اجازت کے ساتھ داخل ہو، اور اس کے اندر داخل ہونا صرف نیت اور احترام کے ذریعے ممکن ہو۔ ایک دن آسمان سے ایک خاص پتھر نازل ہوا، حجر اسود۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ پتھر جنت سے آیا، دودھ کی مانند سفید، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ سیاہ ہو گیا۔ یہ صرف علامت نہیں بلکہ انسان اور رب کے درمیان عہد کی یاد دہانی تھا۔ یہ پتھر ہر نسل کے لیے عبادت کی اہمیت اور اللہ کے قربت کی علامت بن گیا۔ وقت کے ساتھ عرب کے قبائل اس گھر کی اصل روح بھولنے لگے۔ عبادت کی جگہ میں بت رکھ دیے گئے، مگر کسی بھی قبیلے نے اس کی بے حرمتی کی جرت نہ کی۔ کعبہ کے ارد گرد احترام کا ماحول ہمیشہ قائم رہا۔ تاریخ میں دیکھا کہ بعض اوقات حملے کی کوششیں ہوئیں، مثلاً ہاتھیوں کا لشکر آیا مگر وہ ناکام ہوا۔ یہ واضح پیغام تھا کہ یہ عمارت اللہ کی حفاظت میں ہے اور اس کی تقدس کو کوئی مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کعبہ کو اس کی اصل روح واپس ملی، بت توڑ دیے گئے، توحید کا پیغام دوبارہ گونجا اور یہ گھر ایک بار پھر خالص عبادت کا مرکز بن گیا۔ مسلم حکمرانوں نے بھی اسے حفاظت اور عزت کے ساتھ برقرار رکھا۔ کعبہ کی چھتیں، دیواریں اور بنیادی ڈھانچہ ہر دور میں مضبوط کیے گئے تاکہ ہر آنے والی نسل اس مقدس مقام کے قریب آ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ کعبہ کی عظمت اور روحانیت میں پوشیدہ بہت سے دلچسپ راز اور علامات ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا دروازہ زمین سے اونچا ہے تاکہ ہر آنے والا ادب کے ساتھ داخل ہو اور کوئی بھی غیر محتاط شخص داخل نہ ہو۔ اس میں کھڑکیاں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، نہ کہ دنیا کی روشنی یا دکھاوا۔ کعبہ کی شکل مکعب ہے جو زمین پر استحکام اور آسمان کے نظم کا علامتی اظہار کرتی ہے۔ حجر اسود کی روشنی ہر دور میں انسان کو اپنی غلطیوں کی یاد دلاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو عرب کے قبائل کے درمیان کعبہ کی اہمیت مسلسل برقرار رہی، چاہے وہ عبادت کو بھول جائیں یا اپنی مرضی کے مطابق رسوم اپنائیں۔ یہ عمارت وقت کی ہر آزمائش سے گزری، مگر اس کی روحانی روشنی کبھی کم نہ ہوئی۔
بعض تاریخی محققین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ کعبہ کا مقام زمین کے مرکز میں ایک خاص جغرافیائی اور روحانی مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا، جو نہ صرف عرب کے لیے بلکہ زمین کے ہر انسان کے لیے اہم ہے۔ صدیوں کے دوران یہ جگہ نہ صرف عبادت کا مرکز رہی بلکہ مسافروں، تاجروں اور مومنین کے لیے روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنی۔ وہ لوگ جو دنیا کی پریشانیوں سے تھک کر آتے، یہاں آ کر سکون و راحت محسوس کرتے۔ یہ مرکز دنیا کے ہر حصے سے آنے والوں کو یکساں کرتا، ہر رنگ، نسل اور زبان کے لوگ یہاں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کے ارد گرد تاریخی واقعات اور مختلف حکمرانوں کے دور آئے۔ ہر حکمران نے اسے اپنے انداز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی تقدس اور روحانیت میں کبھی کمی نہ آئی۔ کعبہ کے ارد گرد قافلے، خانقاہیں اور بازار قائم ہوئے، مگر اصل مرکز عبادت اور روحانیت وہیں رہا۔ آج ہزاروں سال بعد کعبہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کا مرکز ہے۔ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگوں اور نسلوں کے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اس گھر کے گرد طواف کرتے ہیں تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسان اور اللہ کے تعلق کا مرکز ہے۔ کعبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت عمارتوں میں نہیں بلکہ نیتوں میں ہوتی ہے، اور عبادت کے خلوص سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں نہ صرف ماضی کی یاد دلاتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ ہر آنے والی نسل کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جگہ کی حفاظت اور خلوص نیت کی اہمیت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ گھر عبادت کا مرکز ہے، انسان کی روحانی ترقی کا مرکز ہے، اور دنیا کی ہر تہذیب کے لیے سبق ہے کہ سچائی، خلوص اور ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کعبہ کی یہ مقدس کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ روحانیت کا اصل مرکز انسان کے دل میں ہے، اور کوئی بھی عمارت یا چیز صرف علامت ہوتی ہے۔ حجر اسود کی روشنی، سادگی، اونچا دروازہ اور مکعب شکل سب انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دکھاوا یا شان و شوکت۔ یوں ہزاروں سال بعد بھی کعبہ ہر مسلمان کے دل میں روشنی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ زمین پر سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے کروڑوں انسان اس کے گرد جمع ہو کر اللہ کے قربت کے لیے نیتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ روحانیت، خلوص اور ایمان کی علامت ہے، اور یہی کعبہ کی اصل کہانی ہے۔